جس میں بادل شکل بدلتے ہیں اور ستاروں کے جھرمٹ بھی شکل بدلتے ہیں، بندو اسی طرح تم قیامت کے بارے میں بھی مختلف خیال رکھتے ہو۔ اچھا، جو قومیں یا جو مذہب اللہ کی وحی کے بغیر اٹکل مارتے ہیں، وہ تو بات سمجھ آتی کہ ان کے پاس علم ہی نہیں، وحی نہیں ہے، کسی نبی کو نہیں مانتے، اس لیے بے خوف ہیں۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کو ماننے والے، کتابوں کو ماننے والے، انہوں نے بھی قیامت کے دن کو بے حیثیت کر دیا۔ دیکھیں نا، عدالت کا بڑا خوف ہے، لیکن بندہ کہ یار وہ میرا یار یا جج، ختم ہو جاتا خوف۔ یا یہ ہے کہ یہ فلاں ریڈر یا فلاں جو بندہ پیسے لے کے جج فیصلہ کر دے گا، تو وہ سارا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہود نے کہا کہ ٹھیک ہے قیامت بڑا زبردست دن ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم تو نبی زادے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی عقیدہ کفارہ، بھئی جب کفارہ ہی ادا ہو گیا تو پھر پرواہ کوئی نہیں، کون تقوی اختیار کرے گا، کون زنا اور شراب سے بچے گا۔ پھر آگے بڑھ کر ہر ربی کا اور ہر پادری کا ایک الگ فلسفہ۔ یہ امت بھی کوئی پیچھے نہیں رہی، انہوں نے بھی کہا خوار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اولاد ہیں، انہوں نے کہا اللہ تیرے نبی محبوب کی امت ہیں، بس ٹھیک ہے۔ یہ ایسے پیچ جو لگا لیے، اس سے وہ سارا اثر ہی ختم ہو گیا۔ پھر آگے بڑھ کر دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبروں کی زیارت کرو، موت یاد آتی ہے، ہڈیاں تمہیں نظر آئیں گی، ٹاکیاں نظر آئیں گی۔ ہم نے وہ قبر کو دلہن کی طرح سجا دیا، حالانکہ آپ نے منع فرمایا بھی قبر پکی نہیں کرنی۔ آپ نے دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرمایا لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم وصالحین مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نیک بندوں اور نبیوں کے قبروں کو سجدہ شروع کر دیا۔ سب کچھ تو سمجھا گئے تھے، لیکن صرف قبر پختہ نہیں کی گئی، بلکہ کعبہ کے پیرلل بنا دیا گیا۔ ادھر طواف ہوتا ہے تو ادھر بھی طواف ہوتا ہے، ادھر غلاف بدلا جاتا ہے تو ادھر بھی چادر بدلی جاتی ہے، ادھر غسل دیا جاتا ہے تو ادھر بھی غسل دیا جاتا ہے، ادھر اگر مینا میں قربانی ہوتی ہے تو ادھر بھی بکرے چھترے دیگیں لے کے آتے ہیں، ادھر بھی سجدہ ہوتا ہے تو ادھر بھی سجدہ ہوتا ہے، ادھر بھی زمزم اور کھجوریں واپس لے کے آتے ہیں، ادھر بھی دھاگے اور مکھانے اور چیزیں لے کے آتے ہیں۔ کیا رہ گیا ہے؟ پھر قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک جنازے کے اوپر آپ یعنی کہ دفنایا جا رہا تھا، قبر نکالی جا رہی تھی، فرمایا آپ نے لمبی سانس لے کے یا اخوانی فعدوا لمثل ھذا، میرے بھائیوں اس جگہ کی تیاری کرو۔ آپ نے کتنی دعاؤں کے اندر کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ قبر کے عذاب سے بچانا۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ قبر میں بندہ فتنہ دجال کے برابر آزمایا جاتا ہے، کہ بڑے بڑے جو ہے حساب کتاب والے، کیونکہ غیر انسانی مخلوق ہے، قبر کی تنہائی ہے، جواب ایک یعنی کہ خوفناک شکل کے فرشتوں کو دینا ہے۔ ایک طرف یہ ہے صحابہ جنتوں کی بشارتیں ملی، حضرت عثمان قبرستان جا کے بڑا روتے تھے، آنکھیں سے آنسو، داڑھی بھیگ جاتی۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں غوث پاک کا دھوبی، کوئی مسجدوں اور دیہاتوں کے مولوی نہیں، مولانا حنیف قریشی جیسے، مولانا اجمل رضا قادری جیسے، جو یوٹیوب بھرا پڑا جن کا واقعہ بیان کرتے کہتے دھوبی فوت ہو گیا، خواب میں ملا کسی کو۔ اب دیکھیں ایک طرف قبر کا وہ سارا منظر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، صحابہ کو نصیحت، صحابہ کا رونا، ہاں بھی کیا بنا، دھوبی کو خواب یعنی خواب ہی اونچی ہو گئی۔ کہتا ہونا کیا تھا، منکر نکیر آئے، من ربو کا ماں دینوں کا سوال کر رہے، کہتا میں نے یہی کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اور ہم تو سے کچھ اور پوچھتے ہیں، کہتے غوث پاک خود ہی تشریف لے آئے قبر کے اندر، اور میرے دھوبی سے کیوں سوال کر رہے ہو؟
پھر وہ شعر بھی پڑھا، ہڈیاں جڑ کے مجرا کریں پنجابی میں، یہ اجمل رضا قادری نے۔ بہرحال کہا کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا رب کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے تو بھی کو نہیں پتہ ہوگا، میرے تو گھر سے آگے گزرنے والے کو اللہ یاد آ جاتا۔ یہ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے بدبخت نبی کے گھر کے دائیں بائیں رہتے تھے، ہمسائے تھے۔ جب یہ تصور ہو کہ آگے گزرنے والا بھی بخشا جاتا ہے، یعنی کہ قبر کے سوالوں کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بتایا، وہ کچھ اور جواب دے رہا ہے، تو کہنا تو یہی چاہیے یار نہیں یہ خواب سے ہی نہیں، کیونکہ یہ دین سے ٹکراتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی ہے، یہ شریعت سے ٹکراتی ہے۔ لیکن اس خواب کو اتنا بیان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ بے خوف ہو جائیں، بس اگر دھوبی بخشا گیا تو ہم تو ہر مہینے نیاز دینے والے۔ اللہ اکبر۔ قتل الخراسون، اندازہ لگانے والے ہلاک ہو جائیں۔ غفلت میں پڑے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، قیامت کو انہوں نے بے حیثیت کر دیا۔ نبی بھاگ بھاگ کر کبھی پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے، کبھی کوثر، کبھی یعنی کہ حساب کتاب۔ آپ نے فرمایا عائشہ 3 وقت ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا نا اللہ کے نبی آپ بھی؟ کہا ہاں 3 وقت ایسے ہوں گے جب نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا، جب وزن ہو رہا ہوگا نیکیوں کا، اور جب پل صراط پہ گزرنا ہوگا کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس دن کی عظمت کو اللہ کے نبی اللہم سلم اللہم سلم، اللہ مجھے بچا لائے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں درخواست نہیں کر سکے گا۔ آدم علیہ السلام ہاتھ کھڑے کر لیں گے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے آخرت کو کیا بنا لیا؟ بس فلاں ہوگا، اس کی بیعت کی ہے، مرشد پکڑا ہے، بچا لے گا۔ پھر آگے سے مذاق کرتے ہیں، یسألون ایانا یوم الدین، اچھا جی بتائیے قیامت کا دن آئے گا کب؟ یہ مذاق کے لیے۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا، کہا جائے گا فتنتکم، اپنی شرارت اور گندے عقیدے کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی تو وہ آگ ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، مذاق کے طور پہ لے آؤ عذاب۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔